اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، سب سے پہلے میں آپ کو اس چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آپ کو خوابوں کی تعبیر میں سے کہ خواب میں اگر چیتا دیکھا جائے تو اس کی کیا تعبیر ہے، آپ کو یہ تعبیر بتائیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص ہم سے آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہے تو ہمارا نمبر سکرین پر موجود ہے، اور یا اسی طرح کسی قسم کی کسی خواب کی تعبیر پوچھنا چاہے تب بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، آن لائن قرآن مجید پڑھنے کے لیے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ سامعین، اگر آپ میں سے کسی نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ آئیے تعبیر شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں چیتا قوی اور مضبوط دشمن ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ چیتے کے ساتھ جنگ کرتا ہے تو دلیل ہے کہ اپنے دشمن کے ساتھ جھگڑا کرے گا اور دشمن کو غلبہ اور فتح ہوگی، یعنی اگر چیتا اس پر غالب ہوگا، اور اگر وہ چیتے پر غالب آیا تو وہ دشمن پر فتح یاب ہوگا، اور اگر خواب میں دیکھے کہ چیتے کا گوشت کھایا ہے تو دلیل ہے کہ جنگ اور جھگڑوں میں پڑے گا لیکن آخرکار فتح یاب ہوگا اور شرف اور بزرگی حاصل کرے گا۔ سامعین، حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر دیکھے کہ چیتے پر بیٹھا ہے تو دلیل ہے کہ عزت اور مرتبہ پائے گا اور دشمن کو مغلوب کرے گا، اور اگر خواب میں دیکھے کہ چیتے کے ساتھ جنگ کرتا ہے اور ایک دوسرے پر کوئی بھی غالب نہیں آیا تو اس امر کی دلیل ہے کہ بادشاہ سے اس کو بڑا خوف پہنچے گا یا سخت بیماری پائے گا اور اس کے بعد شفا ہوگی، اور اگر خواب میں دیکھے کہ شیر چیتے کو کھاتا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو دشمن سے خوف پہنچے گا اور نتیجہ امن ہوگا۔ سامعین، اگر خواب میں دیکھے کہ چیتے کا چمڑا یا ہڈی یا بال اس نے لیے ہیں یا کسی نے اس کو دیے ہیں تو دلیل ہے کہ اسی قدر دشمن کا مال پائے گا، اور اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ چیتے کو مارا ہے تو دلیل ہے کہ اسلام سے منہ پھیرے گا اور اس کو کچھ خیر نہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خواب میں چیتے کو دیکھنا 3 وجہ پر ہے۔ اول، قوی دشمنی، دوم، دشمن سے مال پانا، نمبر 3 یعنی سوم، بادشاہ کا خوف۔ سامعین، یہ تھی آپ کے خواب کی تعبیر۔ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔